مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ کل مثال بیان ہوئی تھی مچھر کے بارے میں کہ اللہ نے قرآن میں مچھر کی مثال بھی بیان فرمائی ہے۔ آج کی مثال کافروں کے بارے میں کہ کافروں کو نصیحت کرنا ایسا ہے جس طرح آپ جانوروں کو بلائیں۔ کسی نے جانور پالے ہو نا تو ان کو آوازیں دیتے ہیں تو جانور بیچارے کو کیا پتہ ہے کہ کون سی آواز ہے، اچھی ہے یا بری ہے، میرے فائدے کی ہے میرے نقصان کی ہے۔ فرمائے کافروں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف اللہ کے نبی نے جب بلایا تو ان کا رویہ ایسا تھا جس طرح جانور کا رویہ۔ وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال کافروں کی کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح جانوروں کو بلایا جاتا ہے۔ فرمایا بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، وہ نہ وہ پکار کو سنتے ہیں نہ اس دعا کو وہ سنتے ہیں۔ فرمایا صم، یہ تو بہرے ہیں، بکمن، اور یہ گونگے ہیں، عمیٌ، یہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور یہ عقل ان میں نہیں ہے۔ تو آج اگر کافر نہیں مانتا، دین سے دور ہے، سچائی سے دور ہے، حق سے دور ہے، اس لیے کہ وہ سوچتے ہی نہیں اس بارے میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہے، کھاؤ پیو اور عیش کرو اور فوت ہو جاؤ۔ اور ہندوؤں میں تو ایک ایسا عقیدہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم دوبارہ اسی زندگی میں دوبارہ پیدا ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ دوسرا جنم، دوسرا جنم، کہ ہمارا یہی دوسرا جنم ہوگا۔ تو یہ ان کا خود ساختہ عقیدہ ہے۔ فرمایا کہ کافروں کو بلانا ایسی مثال ہے اس کی، اللہ نے مثال جس طرح کی جانوروں کو، اور جب انسان عقل سے کام نہیں لیتا تو اس کو پھر وہ جانور ہی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عقل اللہ نے دی ہے نا، اللہ کی طرف سے کیا کیا ہمارے پاس آیا ہے؟ اللہ کے نبی آئے ہیں، وحی آئی ہے، قرآن آیا ہے، اب آگے سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں۔ لیکن جو اپنے ذہن کو بند کر لے یا سنے ہی نہ، جس طرح ہم لوگ نہیں سنتے، کہیں درس ہو اچھی بات ہو تو ہم بھاگ جاتے ہیں، تو جب نہیں سنیں گے تو سمجھ میں تو بات نہیں آئی، اپنی عقل سے سوچتے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو کہ اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے، اور بعض لوگ جب کرتے ہیں تو وہ پھر اللہ کی باتوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، کہتے ہم اتنا عقل مند ہیں کہ یہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ پھر کہتے جو ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو اسلام کہتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی عقل پھر اس لیول پر چلی جاتی ہے، لیکن یہ لیول جو ہے یہ غلط ہے۔ عقل سے اللہ کی وحی بڑی ہے، یعنی ہماری عقل، اللہ نے عقل دی ہے۔ جانور میں اور انسان میں فرق یہی ہے کہ جانور کو روزے کا نہیں کہا، نماز کا نہیں کہا، ہمیں اگر مکلف کیا ہے، پابند کیا ہے تو عقل کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی اپنے عقل کو بند کر لے تو اللہ فرمائے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ تو اپنے عقل کو اللہ کے وحی سے آگے اونچا ماننا یہ بھی غلط ہے، اور بالکل اپنے عقل کو بند کر کے بیٹھ جانا یہ بھی غلط ہے۔ تو اگر عقل کو بند کر کے بیٹھیں گے تو پھر اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانور ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جو انسان اپنے پیدا کرنے والے کو نہ پہچان سکا، جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس نے 9 مہینے 8 مہینے 7 مہینے کوئی کھلانے پلانے والا نہیں تھا، کوئی باہر سے راستہ بھی نہیں تھا کہ اس کو کھلاتا پلاتا،
اس 9 مہینے میں ایک بند جگہ میں اللہ نے اس کو پالا ہے، تو یہ خامخواہ دنیا میں آ گیا، خود بخود آ گیا۔ تو پھر جب یہ سوچے نا کہ میری پیدائش کس طرح ہوئی ہے، اب جو میرا کھانا ہے، میرا پینا ہے، ہوا ہے، روشنی ہے، یہ سب کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم نہ پہچان سکیں تو پھر یہ جانور ہو گیا۔ اپنے پیدا کرنے والے کو جو نہ پہچان سکا وہ پھر جانور ہو گیا۔ تو آج دنیا کی ساری آبادی تقریباً، بلکہ جو مسلمان ہیں وہ بیچارے بھی برائے نام مسلمان ہیں۔ برائے نام کیوں ہیں؟ کہ ہم نے کبھی قرآن کو، حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے جو ہمارے لیے آیا ہے۔ اس سے پہلے آیت کے پہلے حصے میں یہی تھا کہ یہ تو ان کی مثال ہے جس طرح جانوروں کو بلایا جائے، لیکن اس سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، بھئی اس کی تابعداری کرو، اس کے پیچھے چلو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول ان سے کہتا ہے اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، تو آگے سے کیا جواب؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کو نہیں مانیں گے، اپنے باپ دادا کے باتوں کو مانیں گے۔ ہاں جی، آج بھی ہماری کئی ایسی باتیں ہیں جو کہ اسلام میں نہیں ہیں، لیکن ہمارے اندر ہے کیا؟ کوئی فوتگی ہو گئی، بھئی کبھی پوچھا ہے کسی نے کہ فوتگی کے بعد میں کیا کیا کروں؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ وہی سلسلہ چل رہا ہے جو کہ وجدنا علیہ آباءنا، باپ دادا سے جو چلا آ رہا ہے۔ یہ ہماری برادری میں تو یوں ہوتا ہے، اور برادری کو مانو گولی، اللہ کے رسول کی بات مانو، برادری کی بات کیا دین میں کہاں سے آ گئی؟ تو اکثریت آج مسلمانوں میں بھی ایسی ہے کہ جی ہمارے برادری کا تو اس طرح سسٹم ہے۔ بھئی تم یہ پوچھو کہ اللہ کے دین میں کیا ہے؟ شادی ہے، کرے جی ہمارے تو یہ رسمیں ہے، ہماری برادری کا سسٹم ہے۔ بھئی تم برادری کو چھوڑو، اللہ کی بات کو مانو۔ تو ہم بھی دور ہیں، وہ جو کافر ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن ہم جو مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں وہ بھی دینی مسئلہ نہیں پوچھتے۔ کوئی کسی نے دکان کھولی، کوئی چرس بیچ رہا ہے، جی میرا کاروبار ہے، کوئی شراب بیچ رہا ہے، میرا کاروبار ہے، ہاں جی، کوئی جناب غلط چیزیں بیچ رہے، تو بھئی تم پہلے پوچھو کہ میں یہ دکان کھولنا چاہتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دکاندار کے پاس گئے اور پوچھا کہ اس میں جائز کون سی چیز ہے اور ناجائز کون سی ایٹم ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دکان بند کرو، دکان بند کرو، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں پہلے جا کے سیکھ کے آؤ۔ آج لوگ شراب بیچتے ہیں، پاؤڈر بیچتے ہیں، چرس بیچتے ہیں، ہیروئن بیچتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا کاروبار ہے۔ بھئی وجدنا علیہ آباءنا، جو ہمارے اپنے باپ دادا کو پایا اسی طرح کریں گے؟ نہیں، اس طرح نہیں کریں گے۔ جو شریعت کہتی ہے، جو اللہ کہتا ہے ہم وہ کریں گے، پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ نے عقل دی ہے، نبی بھیجے ہیں، بزرگان دین آئے ہیں، ابھی بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایک دن مر جائیں گے اور غلط عقیدے، غلط اعمال کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو یہ تو دنیا کی بناوٹ ہی آخرت کے لیے ہے۔ بھئی اس کو سوچو، اس کو ٹھیک کرو، یہ روزی اللہ دے گا۔ اس کے پیچھے ہم ایسے مرے جا رہے ہیں، خاص کر کے رمضان میں بھی اپنی عبادت کا خیال نہیں کرتے ہیں اور کاروبار کا خیال کرتے ہیں۔ کل میں نے کہا تھا کہ رمضان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی وہ کارروائی کیا ہوتی ہے؟ افطاریاں، مختلف چیزیں تیار کرنا، افطاری کھانا۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم نے روزہ تو ایک کھجور سے بھی افطار ہو جاتا ہے، ایک گھونٹ پانی سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن نہیں جی یہ ہو وہ ہو، کیونکہ ہم نے اپنے پیٹ کو روزہ سمجھا ہوا ہے۔
تو میرے بھائیو یہاں فرمایا کہ کافروں کی مثالیں بیان ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مثال کہ ان کو بلانا ایسا ہے جس طرح کہ ایک جانور کو لوگ بلاتے ہیں، تو جانور بیچارے کو کیا پتہ ہے، جانور مکلف نہیں ہے، انسان مکلف ہے۔ مکلف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پابند ہیں۔ مکلف کا کیا مطلب ہے جی؟ پابند ہے۔ ابھی روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لین دین ہے، یہ پابندیاں ہیں مسلمان کے اوپر۔ اس پابندیوں سے جو گزر کے جائے گا وہ اللہ کے پاس صاف ستھرا جائے گا، اور جو پابندیاں اپنے اوپر نہیں مانتا کہ چھوڑو جی مولوی فارغ ہے، نمازیں پڑھو اور جناب مسجد میں اور تبلیغ کے ساتھ جاؤ، میرے بھائیو یہ فارغ نہیں ہے۔ ہر بندہ کھاتا ہے پیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو آج کی مثال کس چیز کی تھی جی؟ کافروں کی مثال اللہ نے دی ہے کہ ان کو سنانا ایسا ہے جس طرح جانور کو سنانا ہے۔ تو جانور کیا سمجھے گا؟ فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔